Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए आपके 10 से 17 आयत तक। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 10 to 17। खुदावन का खूबसूरत जिंदा मोतबर पाक कलाम सुनिए। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 10 to 17। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उससे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा और जो शफा पाने के मोहताज थे उन्हें शफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वैरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां ज्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मूल लें। क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, बहरो भर के खालिक और मालिक, तू जो कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तेरा शुक्र करते हैं कि तू प्यार से भरा है, तो हमसे बात करता है। खुदावन, तेरे जिंदा कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त दरख्वास्त करते हैं कि पाक खुदा, तो हमसे कलाम कर, अपने लोगों को बरकत दे। Heavenly Father, we come before you. We praise you, we worship you, we adore you. We give you praise for your presence among your people. We give you thanks for your uniqueness, that you are everywhere. Almighty God, we give you thanks for your Holy Spirit. Help us that we may understand your wisdom, your revelation, because this is your inspirational word of God. Almighty God, I ask your anointing upon us. Please bless us, lead us, and guide us by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. वैसे मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि उर्दू हिंदी को नहीं समझते, but they are watching this program and I'm really appreciating it because I know that Urdu and Punjabi or Hindi is not your first language. In the same way, English is not our first language. So there are a good number of people, those who are watching through the world, and they are multilingual, if I will say. And the people, those who are watching this program in Pakistan, India, and other part of the world, especially in Europe, it's a great blessing for them because they are having issue with the language in their countries. वो लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया से आए हुए हैं और जो यूरोप में मुकीम है, खासतौर पर जर्मनी में, बेल्जियम, फ्रांस, इटली में, तो जब वो फोन करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब ये संडे की जो इबादत है ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि चर्चेज जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं और वो वहाँ पर जा नहीं सकते, और फिर अपनी जुबान में
کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. جو چرچز ہیں وہ بھی سٹیز میں ہیں، اور وہ لوگ جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں، اٹلی میں، ڈینمارک میں، اور دیگر یورپی ممالک میں، اور امریکہ میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ بہت دور دور رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو کل ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور ہم نے ایک مضمون جو ہے اس کو شروع کیا ہے، بلکہ ایک سیریز جو ہے اس کو میں نے شروع کیا ہے. اور یہ جتنا بھی جو سلسلہ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہے کہ ہماری شخصی جو ترقی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اور اسپرچل گروتھ کے حوالے سے ہماری جو روحانی ترقی ہے وہ کتنی ضروری ہے. تو اس کے لیے میں نے چند جو مضامین ہیں ان کو تیار کیا ہے. کل ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا سلوک ہے، جو ہمارا ذہن ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اور رویہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور کل ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا کہ دو لوگ جو ہیکل میں دعا کر رہے تھے، ایک فریسی تھا اور دوسرا شخص جو ہے معصوم لینے والا تھا. تو ان کے رویے کو ہم نے کل دیکھا تھا، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا تھا کہ کیسے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے in the presence of God, even they were in the temple, and you have seen their attitude. So آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، مثبت سوچ جو ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو چند اصول ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے، جو منفی سوچ ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سیریز ہوگی جس کو آپ ضرور سنیں گے اور برکت پائیں گے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو رائٹ کائنڈ آف جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. الفاظ جو ہیں ان میں بڑی طاقت ہے، اور your words are so powerful. جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا اگلے شخص کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. اور یعقوب جو ہیں، جیمز جو ہیں، وہ اپنے خط میں زبان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہے. پورے جنگل میں جو ہے یہ آگ لگا دیتی ہے، ایک پتوار کی مانند ہے جو کشتی کو لے کر چلتی ہے. تو آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں، وہ کس قدر اہم ہیں. مثبت رویے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یہ صحت مند جو ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، آپ کی زندگی پر اور دوسروں کی زندگی پر کیا نقوش چھوڑتا ہے، کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کی ہماری زندگی پر، روزمرہ زندگی پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. مثبت رویہ جو ہے وہ آپ کی اور دوسروں کی زندگی میں کیا فرق پیدا کرتا ہے. جب آپ ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں تو آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا آپ کی جو روحانی زندگی ہے اس پہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کو میری باتیں یاد ہو تو میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا پریسٹ ہے، اپنے گھر میں اپنے خاندان کا کاہن ہے، اس کا پاسٹر ہے سب سے پہلے. اور پھر آپ جہاں پر بھی آپ خدمت کرتے ہیں، اگر آپ کا جو ورک پلیس ہے، اگر آپ اپنے کام پر، اپنے انسٹیٹیوشن میں، جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ چرچ میں خدمت کرتے ہیں، جیسے آپ ایک خاندان کے رہنما ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی کلیسیا کے رہنما ہو سکتے ہیں. اپنے انسٹیٹیوشن میں آپ جو ہے وہ مینیجر کی پوسٹ میں ہیں، باس ہیں، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، تو اس میں آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ کی جو پرفارمنس ہے، اس پر آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ کی بہتر کارکردگی کے لیے، for the better performance in your everyday life, your attitude is playing very important role. جب میں نے اس مضمون کو شروع کیا، تو جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں نے کہا دیکھیں، ایک چھوٹا سا لفظ تھا، اور میں نے جب اس کو چنا تو میں سوچا تھا کہ یار پتہ نہیں اس پہ مجھے
بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. I was double minded. Then I spent time in prayer and the Holy Spirit was leading me کہ ایسے یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھیں سکسیس کے لیے, کامیابی کے لیے میں نے کچھ اصول جو ہیں وہ وضع کیے تھے, ان کو آپ کے ساتھ بانٹا تھا, اور آپ ان کو ضرور, میری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ ضرور یوٹیوب پہ دیکھیے گا. آپ کی جو کامیابی ہے, your success depends upon your performance. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں, آپ کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی ہے on your workplace, جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں, then that performance is leading toward your next phase of your work. آپ کی پروموشن ہوتی ہے آپ کے کام کی وجہ سے, آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے, اور آپ کی جو پرفارمنس ہے اٹس ڈپینڈ اپون یور رائٹ ایٹیٹیوڈ. آپ کا رویہ کام کے سلسلے میں کیا ہے, جو لوگ آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا. اور میں نے افسیوں کے خط کو جب اسٹڈی دی اس کی, تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا افسیوں 6 باب میں کہ جو مالک ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے نوکر کے ساتھ, اور نوکر کا مالک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, ان کا ایٹیٹیوڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو. تو جو آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ سے, ان کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہوتا ہے. اور اس میں بعض کا جو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی توقعات پہ پورے نہیں اترتے تو آپ کا جو باس ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادر کولیگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ فیل ہو جاتے ہیں, آپ ناکام ہو جاتے ہیں. بہت سارے میں نے انٹیلیجنٹ لوگوں کو دیکھا ہے, ویری برینی, ویری انٹیلیجنٹ, لیکن دے آر ناٹ پازیٹیو. وہ نیگیٹو مینٹلٹی کی وجہ سے, اپنی اپروچ کی وجہ سے, اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ ذہین لوگ جو ہیں وہ درست طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے, اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ نان سپورٹیو, نان کوآپریٹو جو رویہ ہوتا ہے, سم ٹائم ڈیو ٹو دیئر ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ کہ جی میرے جیسا یہاں پر کوئی نہیں ہے, میں سب سے زیادہ جو ہوں وہ انٹیلیجنٹ ہوں اپنے آفس میں, اپنے کولیگ میں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, دوسروں کو سپورٹ نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے جو ہے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. غلط جو رویہ ہے, جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے, وہ آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے. خداوند نے مکاشفہ کی کتاب میں یہ وارننگ دی کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو تیری جگہ سے ہٹا دوں گا. اب توبہ جو ہے ایک رویہ ہے, پرانی زندگی کو ترک کرنا اور نئے طور سے خداوند کے ساتھ چلنا. تو خدا جو ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ کیا آپ کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دیکھیں داؤد نے جب گناہ کیا, زناکاری کی, تو خداوند نے اس کو کہا کہ حالانکہ خداوند اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا, لیکن جب اس نے قتل کروایا بتشبہ کے شوہر کو, ریا کو, تو خداوند نے کہا کہ اب تو میرا گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ خون آلودہ ہے. He was an anointed king. خداوند نے اس کو برکت دی تھی, لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں, تیرا بیٹا جو ہے وہ میرا گھر بنائے گا, سلیمان بنائے گا, لیکن تو میرا گھر جو ہے وہ نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ خون آلودہ ہے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے. خداوند نے ایک تمثیل بتائی کہ ایک شخص جو ہے, ایک بادشاہ جو ہے وہ, اس نے مالک نے کچھ توڑے جو ہیں وہ دیے اپنے نوکروں کو, اور اس نے ان کو کہا کہ اچھا میں جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو میں نے تم سے حساب لینا ہے. تو کئیوں نے ان توڑوں سے اور زیادہ بنائے, کئیوں نے ان کو چھپا دیا. ایک نے کہا جی میں جانتا تو بڑا سخت ہے, اور جب تو آئے گا تو میرے سے مانگے گا, تو میں نے اس کو دبا دیا. خداوند نے اس نوکر سے کہا نکمے نوکر, تجھے لازم تھا کہ تو محنت کرتا اور اس سے اور بناتا, اس سے کیسے وہ یہ بھی لے لو, اور جس نے زیادہ بنایا تو اس کو کہا کہ اس کو دے دو تاکہ جس کے پاس تھوڑا اس کو اور دیا جائے گا. تو خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گفٹ کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی مہارت کو, ہم اس کو اور زیادہ پالش کریں, اس کو چمکائیں. تو آپ کی جو نیگیٹو جو سوچ ہے, جو اپروچ ہے, وہ آپ کے مستقبل کو تباہ کر سکتی ہے. Once again, I'll repeat that.
آپ کی منفی سوچ آپ کے مستقبل کو تباہ کر سکتی ہے. Your wrong attitude can ruin your talent and future. اس لیے زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کا مثبت رویہ بہت اہم ہے. Your talent and your attitude, positive attitude. میرے بہت ہی پسندیدہ ٹیچر بھی ہیں اور مینٹور ہیں، اسپرچل مینٹور ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں اور خدا کے بڑے اچھے خادم. آپ ضرور ان سے واقف ہوں گے. جان میکسویل. ان کی کتابوں کا اور ان کی جو تربیت ہے اس کا میری زندگی میں بہت اثر ہوا ہے. As I said that he is my spiritual mentor, جان میکسویل. تو جان میکسویل جو ہیں وہ لکھتے ہیں good attitude among players do not guarantee a team success, but bad attitude guarantee its failure. جو مثبت سوچ ہے اس سے یہ تو نہیں ہے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن جو برا رویہ ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے، اس سے ناکامی کی جو ہے وہ گارنٹی ہے. اگر کسی جگہ کوئی شخص جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے اور کام کرتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس اکیلے بندے کی وجہ سے وہ ادارہ یا جگہ جو ہے وہ اس کو وہ کامیابی ہو، لیکن اگر وہاں پر منفی سوچ کے لوگ ہیں تو وہ تباہی ضرور پیدا کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مثبت سوچ ہے اس کی کس قدر ضرورت ہے. یشوع نے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے موسیٰ کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرنا شروع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کر آپ دیکھو یریکو دیکھو کہ وہاں پر لوگ کیسے ہیں، تو وہاں پہ جب جاسوس بھیجے گئے تو کچھ جاسوس جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا مشکل ہے جی، وہاں ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے، وہاں پر تو جائنٹس ہیں اور بڑے بڑے قدور لوگ ہیں وہاں پر، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ہم اس کو کنکر نہیں کر سکیں گے، اٹس ناٹ پاسبل. But two people, they give very good feedback, positive. We can win, we can conquer, we can take that city. ہم اس شہر کو فتح کر سکتے ہیں. How you are responding, your attitude is very, very important. خداوند کے پاک کلام میں سے ابھی جو ہم نے تلاوت کیا، there was a large crowd. They were following Jesus Christ. And Jesus was so compassionate towards them. خداوند کو ان پر ترس آیا because they were hungry. And Jesus called his disciples and asked them, can we do something for them? کیا ہم ان کو کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ مجھے ان پر ترس آ رہا ہے. Because they are followers. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے. اب شاگرد جو ہیں ان کا رویہ آپ دیکھیں، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. جو کہتا ہے کہ نہیں اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم کہاں سے اتنا کھانا لے کر آئیں، اور اٹس ناٹ پاسبل. تو خدا یسوع مسیح از آلویز پازیٹیو. اس نے کہا کہ اچھا یہ 5 روٹیاں یہ 2 مچھلیاں جو آپ کے پاس ہیں ان کو لائیں. تو خداوند ان پر برکت چاہیے اینڈ ہی اسٹارٹڈ ڈسٹریبیوٹنگ. لکھا کہ وہ بانٹنے شروع ہو گیا. اٹ از اے کریٹو پاور. ہی از آور پرووائڈر. تو خداوند نے وہ روٹیاں جو ہے وہ بانٹنے شروع کی، اور لکھا ہے کہ 5,000 جو مرد تھے تخمیناً، اور جو عورتیں تھیں بچے تھے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں، خدا سے برکت چاہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12 ٹوکرے تھے وہ بچ گئے. تو شاگرد جو ہیں وہ اس وقت مثبت نہیں سوچ رہے تھے. اب اگر آپ غور سے اسی میں کہتا ہوں کہ کلام کو جو نا غور سے دیکھا کریں. لکھا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ تھے وہ ویران جگہ تھی. So there was no shop, there was no place from where they can get the bread for them. جگہ ویران تھی. اب شاگرد جو تھے، پہلی تو بات ہے کہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے. They should understand the power of their Savior. But their concept of Christ was very limited. اچھا ٹھیک ہے، معجزے کرتا ہے، اس اوکے، اچھی تعلیم دیتا ہے. They forget the miracles in the wilderness. Well, the Israelites, they were in the wilderness. ویران جگہ.
पत्थर, no bread, nothing. And God fed his people in that wilderness. खुदावन ने बियाबान में अपने लोगों को मन खिलाया, गोश्त दिया। खुदावन ने उनकी निगहदाश्त की। 40 बरस तक ना उनके पांव सूजे, ना उनके कपड़े फटे। वो लोग इस मुआवजे को भूल गए थे। They were looking around their surrounding. Wilderness, वीरान जगह है, कुछ नहीं है। The Bible says in the book of Genesis, there was a chaos, there was a darkness. जमीन वीरान थी, सुनसान थी। उसके मुंह के जोर से तमाम यूनिवर्स मार्ज़ वजूद में आ गई। उसने कहा तो सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, परिंदे, जानवर सब वजूद में आ गए। जमीन वीरान और सुनसान थी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है। आपका जो रवैया है वो क्या है? खुदावन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो आपको इज्जत, ताकत, कामयाबी सब कुछ दे सकता है। खुदावन पर भरोसा रखने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आपका रवैया ठीक होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है खुदा के बारे में, तो खुदावन आपको कामयाबी बख्शता है। दाऊद एक छोटा लड़का, उसके सामने एक 2 हैकल शख्स खड़ा है। मैं यहां पर एक एनालॉजी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मेरी जो वीडियो है एटीट्यूड के बारे में वो जरूर देखें। जो इंट्रोडक्टरी 2 वीडियोस हैं उनको जरूर आप देखिएगा, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी। अगर आप मेरा नाम टाइप करेंगे रेवरेंड नोबल सैमुअल एंड सर्मन अबाउट एटीट्यूड, तो आपको ये दोनों वीडियो जो हैं वो पिछली वीडियो में मिलेंगी। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी जो मिसाल जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं। एक हाथी जो है वो जंगल में है, उसके सामने एक शेर जो है वो आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप शेर बने। सोचिए जरा इस बात पे कि आपके सामने हाथी है, पहले आप शेर बने जी। आप सोचें कि आप हाथी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चल लम्हे इस बात पर सोचें कि आप शेर हैं, यू आर लाइक अ लायन एंड इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ एलिफेंट, बिग जायंट एलिफेंट. What you are thinking in your mind about that elephant? And after a few minutes you'll take the position of that elephant. आप ये सोचें कि आप उस हाथी की तरह हैं। ठीक है जी। अब आप सोचें कि आप उस शेर के बारे में क्या सोच रहे हैं। Think carefully. First of all, you behave like a lion, think like a lion, see like a lion, then you put yourself in the shoe of that elephant. You can think like an elephant, you can see like an elephant, and you can behave like an elephant. What is your perception about elephant and about this lion? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो शेर है वो जब हाथी को देखता है तो वो सोचता है लो जी मेरा नाश्ता आ गया है या मेरा लंच आ गया है, मेरा खाना आ गया है। वो उसके कद को नहीं देखता, वो उसकी स्ट्रेंथ को नहीं देख रहा। ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फूड। देयर इज अ लायन इन फ्रंट ऑफ मी and I'm elephant
And I'm thinking, oh my goodness, my enemy is here. This lion is dangerous to me. ये शेर आज मुझे खा जाएगा. And as a elephant, I'm trying to escape from there. I want to run away from there. मैं उससे जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा. Lion is chasing that elephant, and the elephant is running fast. Instead of facing the lion, he's trying to escape. So you can see the height and the power of that elephant, but because of his attitude, his mindset, he's not facing the lion. वो शेर का सामना नहीं कर रहा. And you can see the physique of this lion. छोटा है हाथी के मुकाबले में, but you can see his mindset. वो ये कहता है कि नहीं, मैं आज इस हाथी को गिराऊंगा और इसको खाऊंगा. That was the situation when King David, he was standing in front of the Goliath. जाति जुलत कह रहा था, मैं तेरा गोश्त चीलों पर डालूंगा, और तू छोटा सा लड़का मेरे साथ लड़ने के लिए आया, और ये मैं परिंदा हूं, तो मुझे फलाखन से मारने के लिए आया है, ये पत्थर लेकर आया मेरे लिए. लुक एट माय आर्मामेंट, मेरी बच्ची को देख, मेरे भाले को देख, मेरे कद को देख. But you can see the mindset and the attitude of King David. वो कहता है कि नहीं, मेरा खुदा मुझे कामयाबी देगा. Even you are strong, मैं तेरी हाइट को नहीं देख रहा, मैं तेरे बाले और बच्ची को नहीं देख रहा. I'm looking upon my God. मैं अपने खुदा की तरफ देखता हूं. खुदा ने उसको कामयाब किया. That was the mindset and the positive attitude of David. एक तस्वीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि दानियल जो है वो शेरों की मान में है. Daniel is in the den of the lion. पास शेर जो है वो उसके खड़े हैं, और दानियल जो है, मैंने उस पिक्चर को ऑब्जर्व किया. The Daniel is not looking upon the lions, he is looking upon the heaven. वो खुदा की तरफ देख रहा है. That was the attitude of David and Daniel. He was not concerned about the beast. He was not concerned about the lions. He was looking at God. Don't think about your problem. Don't think about your situation. It can be worse. But your God is greater than your problem. खुदा उन पर भरोसा रखें. Your belief system is very important. आपका ईमान जो है वो बड़ा जरूरी है. If you want to see miracle in your life, your mindset, your belief system should be changed. आप उन challenges को जो आपकी जिंदगी में है उनको कैसे लेते हैं. 5 रोटियां और 2 मछलियां, small resources. उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है, give it to me. जो तेरे हाथ में है वो मुझे दे दे. यहां पर ये बात भी सीखें कि खुदा ने चाहता है कि जो आपके पास है वो उसके पास लेकर आए. आपके पास क्या है? वो जो बेवा थी पुराने अहदनामा में, जिसके पास सिर्फ तेल था, तो खुदा उनके खादिम से कहा कि मेरे पास देने के लिए लोगों को जो कर्ज मैंने देना है, मेरे पास कुछ नहीं है. उसने कहा तेरे घर में कसम तेल की कुप्पी है, निकल ले. उसने कहा कर्ज को आएंगे और मेरे बेटे को ले जाएंगे. खुदा उनके बंदा ने बरकत दी, तेल बढ़ता गया. उसने कहा ये तेल बेच
اور اپنا قرضہ اتار دیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا گفٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس؟ برنگ اٹ ٹو گاڈ. خدا کے پاس ان کو لے کر آئیں. اس کے پاس، داؤد کے پاس چکنے پتھر تھے، فلاخن. خدا نے کہا اچھا اسی سے میں اس کا کام کروں گا، جاتی جولیت کا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیسے سوچتے ہیں. ونس اگین میری بات کو غور سے سنیے گا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، پرابلم یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کون ہے، آپ اس مشکل کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، لیٹ them think about it. آپ کے مسائل، مشکلات اور ان کا حل جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ ان باتوں کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں. شاگرد کیسے دیکھ رہے تھے؟ لارج کراؤڈ، نو منی، نو ریسورسز، نو شاپ، نتھنگ، فیئر آف فیلئر، ڈسپوائنٹمنٹ، تھریٹ، وری. ان کا فوکس ان باتوں پر تھا. سم ٹائم وی آر تھنکنگ لائک دیٹ. وی آر ویری ڈسپوائنٹ. او نو نو نو، دیر از نو ہوپ. اگر میں یہ کام کروں گا ناکام ہو جاؤں گا. او پہلے بھی مجھے ایسے ہوا تھا. یو آر لیونگ ان یور پاسٹ. یو ہیڈ دا ایکسپیرئنس آف دیٹ فیلئر اور ڈسپوائنٹمنٹ. جی پہلے بھی میں نے یہ کام شروع کیا تھا، میں ناکام ہو گیا تھا. عزیزو، ٹرائی اگین. ہم نے یہ کہانی جو ہے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا اسکول میں یہ سیکھی تھی، اور آج تک میرے ذہن میں وہ ایک جو بادشاہ تھا وہ ڈر کے مارے وہ ایک جو کنواں تھا اس میں چلا گیا، چھپ گیا، اور وہاں پر اس نے چونٹی کو دیکھا جو بار بار اوپر جاتی تھی، گرتی تھی، پھر چلتی تھی. And that smell and the end became successful. اور اس بادشاہ نے جو چھپا ہوا تھا اس نے اس سے سیکھا اور اس نے کہا کہ نہیں میں دوبارہ کوشش کروں گا. اینڈ ہی won the war. عزیزو، جو غلط سوچ ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ از ویری ڈینجرس. کچھ لوگ اتنے ایروگنٹ ہوتے ہیں، بگ ہیڈڈ ہوتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ غرور اور تکبر سے اپنا مقام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بنا لیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اگر ایسا نہ، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جب میں فرسٹ ٹائم 94 میں امریکہ گیا اور واپس میں جب پاکستان گیا تو میرے جو کولیگ تھے میجر صاحب تھے، تو میں جب اپنے آفس گیا تو صبح صبح سے ملنے کے لیے گیا تو میں کہا یار بیٹھیں تو بتائیں جی آپ کوئی امریکہ کی بات بتائیں، کیا فرق ہے یہاں کا اور وہاں پر. تو ابھی وہ میرے ساتھ بات کر ہی رہے تھے تو اتنی دیر میں انہوں نے اپنا جو لیمپ تھا وہ اس کو جلانے، ٹیبل لیمپ جو تھا اس کو جلانے کی کوشش کی تو نہیں جلا. اس کا جو سوئچ تھا وہ نہیں لگا ہوا تھا. انہوں نے جو اپنا آفس رنر تھا، جو پی این تھا، اس کو بلایا اور اس بیچارے کی بےزتی کر دی، گالیاں دی اس کو. And that major, he was very rude towards his PN. And اس نے کہا کہ یار حرام کھاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کام کے آپ نے سوئچ نہیں لگایا. تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے آیا چپ کر اس نے سوئچ لگایا، چلا گیا. تو میجر سے پھر میرے سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے ہاں بھائی بتائیں جی کیا فرق ہے جی پادری صاحب یہاں پہ اور وہاں پہ. میں نے یہی فرق ہے. کہتا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یار یہ سوئچ آپ نے خود لگا لینا تھا، آپ نے اس شخص کو بیل دے کے بلایا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، برا بلا کہا ہے. میں نے کہا جی یہی فرق ہے. وہاں پر لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنی اپنا عزت دیتے ہیں. جو باس ہوتا ہے وہ آپ جائیں گے کہ اچھا جی کیا پئیں گے، کافی پئیں گے، چائے پئیں گے، کیا لیں گے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنا کے دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے وہاں پہ امریکہ میں یہ پی این شین میں نے نہیں دیکھے. جو باس ہوتا ہے وہ اپنی ڈائریکٹر جو ہے وہ خود اپنی فائل اٹھاتا ہے اور جا کر دوسرے کے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، اس کو کہتا ہے would you like cup of tea. میرے ساتھ میرے عزیز
मोहतरम उस्ताद ग्रामी जो आज इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर आर्थर जेम्स, वो यूके में आए और हम आई मस्ट से दैट बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं। तो बिशप माइकल नजीर अली साहब के ऑफिस में होंगे, एंड दैट टाइम ही वाज द लॉर्ड बिशप, आप सब जानते हैं। तो जब हमारी मीटिंग जो है वो खत्म हुई तो थोड़ी देर बाद बिशप साहब उठे, लंच का टाइम था, तो बिशप साहब ने कहा ओ यार मैं देखता हूँ कि वो मिसेस क्या जो है वो बना के गई हैं। तो जो हॉट पॉट था उसको उन्होंने खोला और जो खाना था वो उन्होंने प्लेट जो हम बैठे हुए थे, तो हमें नहीं पता था कि बिशप साहब जो है वो इस तरीके से जो करेंगे। तो बिशप साहब ने क्या किया कि वो खाना जो प्लेटों में डाला तो लाकर तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने रख दिया, आर्थर साहब के। तो जब उन्होंने सर्व किया तो रास्ते में आर्थर साहब मुझे कहते हैं, प्रिंसिपल साहब जो कि प्रिंसिपल थे जो थियोलॉजिकल सेमिनरी के, मुझे कहते हैं कि यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा सर क्या हुआ है? कहते हैं यार देखो ही इज अ लॉर्ड बिशप, कोई नौकर नहीं है, कोई ऐसी बात, खुद उठे हैं, खाना उन्होंने लाकर हमें सर्व किया है प्लेटें। मैंने कहा सर दिस इज इंग्लैंड। यहाँ पर मैंने देखा बोरिस जॉनसन खुद कप उठाए हुए अपने ट्रे में, और जनाब वो जो जर्नलिस्ट उनको कॉफी सर्व कर रहे थे। दिस इज ऑल योर एटीट्यूड। अगर आप सोचते हैं कि आप इस तरीके से दूसरों को ज़लील व ख्वार करके, गुरूर और तकब्बर से आप लोगों को दिलों को जीत लेंगे, अपना मुकाम बना लेंगे, खुदा में यीशु मसीह की मिसाल सबसे ज्यादा खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने अपनी कमर के गिर्द पटका बांधा, उन्होंने टॉवल लिया, तौलिया लिया, कपड़ा लिया और अपने शागिर्दों के पांव धोए। दैट इज एटीट्यूड। खुदा ने कहा जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो छोटे की खिदमत करे, मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानिंद हूं। अगर आप दूसरों को सीढ़ी बनाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, दूसरों को तकलीफ देकर, दुख देकर आप कामयाबी हासिल करते हैं, इट्स अ पुअर नेगेटिव एटीट्यूड। जब आपकी वजह से दूसरे लोग, आपके अजीज दोस्त, आपके साथी दुख पाते हैं, तो ये आपकी शोहरत को चीजें जो है मुतासर करती हैं। आज मुझे ये कहने दीजिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेमिनरी है, चाहे वो डायसिस हैं, चाहे वो प्रेस्बिटेरीज हैं, वहां पर अदालतों में दूसरों को घसीट कर नीचा दिखा के, देखिए मैं केस जीत गया हूं जी, हार डाले जा रहे हैं। और जो बिशप साहब केस जीत के हैं, हार डालो इनको। इन अदारों में हम खिदमत करने की बजाय खिदमत लेना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। पुअर एटीट्यूड ruin your relationship, jealousy, गर्ज, ग्रज रखना दूसरों के बारे में। आप शायद भूल जाते हैं कि दूसरे कैसे महसूस करते हैं। शायद उनके पास वसाइल नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, आप अदालतों में जाकर केस जीत जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुशी करते हैं, वो देखें जी चर्चेज में वोटिंग हो रही है, जिसके ज्यादा फैमिली मेंबर हैं वो जीत रहा है, ओ मैं इलेक्शन जीत गया। जाबिर खान जी जब होते हैं डांगा चौधरी जी, वो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, इंडिया में भी, कि जिसकी बरादरी है, जिसके साथ लोग हैं, वो एमएनए बन गया जी, एमपी बन गया। शख्सी फायदा, अपनी बड़ाई, दूसरों को तकलीफ देकर हासिल करना, दिस इज द प्रॉब्लम विद द बैड एटीट्यूड। अगर आप इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस को बनाते हैं, अपनी इज्जत को चाहते हैं, इसलिए जब आप अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, कोई आपको पूछता भी नहीं है, कोई आपको सलाम का जवाब भी नहीं देता। आप कहते हैं मुझे पहचाने ही नहीं उसने, मैं तो फलां अदारे का सरबराह था। इसलिए कि आपने कोई अच्छे नकूश, वो फुटप्रिंट्स जो है वो आपने लोगों की जिंदगियों में नहीं छोड़े, इसलिए लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते। लोग उसके बाद जब आप अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, आप आइसोलेट हो जाते हैं,
آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. اس رویے کی بدولت جو آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں, that attitude must be addressed. آپ کی شخصیت جب مسخ ہو جاتی ہے, ریٹن ایٹیٹیوڈ, آپ کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے جال کو گندا کر دیتی ہے. ایک جو خراب پھل ہوتا ہے نا, سیب یا کوئی بھی پھل ہے, تو وہ دوسری پوری باسکٹ کو جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے. ایک شخص کا ایسا رویہ, if he is head of the institution, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, چرچ ہو سکتا ہے, کوئی آفس ہو سکتا ہے, کوئی اسکول ہو سکتا ہے, کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. ایک شخص کا غلط رویہ جو ہے وہ دوسروں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے. گھر میں اگر ایک شخص جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, وہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, تو وہ سارے خاندان کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا, تکلیف کا, دکھ کا باعث بنتا ہے. بہنوں بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دوستوں کے لیے, اٹ کین بی بیڈ ریپوٹیشن, بیڈ نیم. تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, ان کے غلط رویے کی وجہ سے, غلط سوچ کی وجہ سے ان کی فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, ان پر غلط اثر پڑتا ہے, ملک اور قوم پر غلط اثر پڑتا ہے, آپ کے گھرانے پر غلط اثر پڑتا ہے. اٹس سو بیڈ کہ بھی دیکھیں وہ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر صاحب ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اپچر چھپتے پھرنے ہیں, کروڑوں روپے آیا, بلکہ اربوں روپے آیا, بچے فریلی باہر نہیں جا سکتے. وہ کیا بچے جاتے ہیں باہر تو وہ لوگ کہتا ہے سارا ٹبر چور ہے. کیا آپ فٹ پرنٹ چھوڑ رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کے درمیان آپ کی شہرت ہے. یور بیڈ ایٹیٹیوڈ, نیگیٹو سوچ. اس لیے اپنی سوچ کو درست کریں, خدا پر بھروسہ کریں. ایوری تھنگ از پاسبل فار گاڈ. خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور یہ جو منفی سوچ ہے یہ آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے. مجھے ابھی جو وقت جو ہے وہ بہت کم ہے ہمارے پاس, لیکن میں کل آپ کے لیے اس بات کو پیش کروں گا, ہاؤ ٹو ڈیل ود نیگیٹو پیپل. جو ریکٹیفیکیشن ہے یہ تو ہم نے ڈائگنوز کیا آج کی سیٹنگ میں کہ جو منفی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کی زندگی پر, ان کے خاندان کی زندگی پر, ان کی شخصی زندگی پر, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. وہ پرفارم نہیں دوسری سے کر سکتے, ترقی نہیں کر سکتے, لوگوں کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں. تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, جو آپ کا ایمان ہے, خدا پر بھروسہ جو ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کیسا ہے. ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو لوگ منفی سوچ کے حامل ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا کیا حل ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے, ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے روابط ہونے چاہیے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, کولیکٹیولی, انڈیویجولی, اور وی کین ڈیل ود دیز پیپل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر منفی سوچ کے حامل لوگ ہیں, تو آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. واٹ از اوور ریسپانسبلٹی اف یو آر ہیونگ دا پازیٹیو تھاٹس اینڈ پازیٹیو مائنڈ سیٹ. سو ہاؤ یو نیڈ ٹو ورک ود دیم, how we can help them and how we can rectify this problem. Tomorrow we will talk about that. دیکھتے رہیے بائبل ٹی وی گلوبل. God bless you. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ پیار خداوند تو نے ہمیں حکمت اور دانائی بخشی. پیار خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مثبت سوچ رکھیں. خداوند ہمیں ہر طرح کی منفی سوچ سے بچا. Loving God, Heavenly Father, we know that we are in a troublesome world where there are so many people, they are having this mindset. They are not very sportive. They are very negative. Their attitude is very bad. And they are spoiling the relationship.
Almighty God, we ask your guidance and your help for these people. Holy Spirit, please come into our life and give us a wisdom. पाक रूह आइए और हमारी मदद कीजिए. हम मिन्नत करते हैं तमाम लोगों के लिए जो कि दूसरों की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, जहां पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उनके घरों में खुदावंद मुश्किल है, परेशानी है. That negative attitude is ruining their relationship between husband and wife, with the children, with their colleague. Almighty God, please be with them and give them wisdom. खुदावंद पाक खुदा, हम अपनी कलीसिया के लिए, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए और दीगर सारी कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. Each and every person, those who are watching this program through this Bible TV Global, I ask your anointing and your blessing upon them. Please bless them. खुदावंद पाक खुदा, हम बीमारों के लिए, दुखी लाचार लोगों के लिए तेरी मदद चाहते हैं. Those in the hospital at home, give them strength. The people, those who are running their businesses, I ask your support, your guidance for their businesses. Loving God, bless you people. In Jesus' name we ask this. Amen. खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वासी करेगा. और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे. आमीन. जी बहनों भाइयों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा. आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स. समटाइम इट्स वेरी एनकरेजिंग. तो आप जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा. अगर आप प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आई नो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द साउंड सिस्टम बिकॉज वी आर इन न्यू स्टूडियो, लेकिन आप हमें जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा. आपकी राय मेरे लिए बहुत मुकद्दम है. इट्स वेरी प्रेशियस. प्लीज सेंड मी योर व्यूज अबाउट दिस प्रोग्राम. और आपको कैसा ये प्रोग्राम लगता है. तो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको खुश रखे, खुदावंद आपकी हिफाजत निगहबानी करे. तो इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें. अपने गिफ्ट जो है, अपनी जो डोनेशन है, वो चैनल के लिए आप जरूर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल. कल हम दोबारा हाजिर होंगे जी 9 बजे एक नए एपिसोड के साथ. खुदावंद आपके साथ हो. हैव ए ब्लेस्ड डे. थैंक यू. बाय.